السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، 2024 میں بھوپال میں اجتماع ہوا، اس میں مولانا سعد صاحب نے بہت ساری ایسی بات کی جو ہمارے علماء دیوبند کے عقائد کے خلاف ہے۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی فرمایا تھا کہ جماعت میں جانا فرض عین ہے۔ اب علماء کرام اس بارے میں کیا کہتے ہیں، ہم ان کو سنتے ہیں کہ جماعت میں جانا فرض ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے یا مباح ہے۔ ہم نے تو یہی پڑھا ہے کہ جماعت میں جانا جائز ہے۔ باقی آپ علماء کی بات سنیں کہ مولانا سعد صاحب صحیح فرما رہے یا مولانا سعد صاحب غلط فرما رہے۔ پہلے مولانا سعد صاحب کا بیان سن لیجئے، اس کے بعد علماء کا بیان سننے کی علماء اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کے سوا امت کو ارتداد سے بچانے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اس امت کو متحرک بنایا گیا تھا۔ اللہ کے راستے پھرنا اللہ کا امر ہے، ہم اس کام کو اللہ کے امر کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اس کام میں پھرنا اللہ کا امر ہے۔ انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کے راستے میں ہلکے ہو یا بھاری۔ بلکہ میں اگلی بات عرض کر دیتا ہوں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم اس وقت تک خیر امت نہیں ہو سکتے جب تک تم لوگوں کو دعوت دے کر ان کے ماحول سے نکال کر اس عمل کے ماحول میں نہ لاؤ، تم خیر امت نہیں ہو سکتے۔ جماعت کو وصول کر کے لانا یہ اتنا بنیادی عمل تھا کسی زمانے میں کہ ابو ذر فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تمہارے خیر امت ہونے کے لیے یہ بنیادی شرط ہے۔ یہاں تو مسلمان خود دعوت دیے بغیر، دوسروں کو دعوت دیے بغیر اپنے آپ کو خیر امت میں شامل سمجھ رہا ہے، جبکہ میں یقینی طور پر کہہ سکتا ہوں کہ دعوت اللہ کے بغیر اس امت کا کوئی فرد خیر امت میں شامل نہیں ہو سکتا۔ ہم خیر امت اس لیے نہیں ہے کہ نبی کی امت میں، سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ امت اس لیے خیر امت نہیں ہے کہ نبی کی امت میں ہے، یہ امت افضل امت اس لیے ہے کہ دعوت کی ذمہ داری پر ہے۔ آپ سے سب سے کہتا ہوں ایک بات، اگر کوئی فرد اس امت کا دعوت نہیں دیتا تو وہ سمجھ لے اس بات کو کہ وہ خیر امت میں شامل نہیں ہو سکتا۔ سمجھ لے اس بات کو۔ اس امت کا اگر کوئی فرد امریکہ میں رہتا ہو یا یورپ میں، افریقہ میں رہتا ہو یا آسٹریلیا میں، اگر وہ دعوت نہیں دیتا تو وہ افضل امت میں خیر امت میں شامل نہیں ہو سکتا۔ بتائیے، آپ کو یہ باتیں بھول معلوم ہوتی ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قول ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر فرماتے ہیں اگر میں نبی کی صحبت میں رہ کر، نبی کے ساتھ رہ کر سارے کام خیر کے کرتا، ذکر، تلاوت، تہجد، عبادت، عمرہ، حج، زکوٰۃ، روزہ، سارے کام کرتا، اگر میں نبی کے ساتھ رہ کر، نبی کی صحبت میں رہ کر دعوت کا کام نہ کرتا تو میں خیر امت نہیں ہو سکتا۔ تو آج 15 سال کے بعد کوئی مسلمان دعوت اللہ کے بغیر خیر امت میں کیسے شامل ہوتا ہے؟ آپ خود فیصلہ کیجیے میری بات میں کیا کہہ رہا ہوں۔ سوچیے، آپ کہتے ہیں کار خیر ہے، تو کرنا چاہے تو کر لیں۔ سوچیے اور کیجیے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ حضور کا قول نقل کر رہا ہوں، بالکل اسی طرح ہے۔ حضور فرما رہا ہے کہ میں نبی کے ساتھ رہ کر سارے کام خیر کے کرتا اور دعوت نہ دیتا تو میں خیر امت نہیں ہو سکتا۔ آپ بتائیں آج 15 سال کے بعد کوئی مسلمان ہے کہ میں سارا خیر کام کرتا ہوں، دعوت نہیں دیتا، تو یہ نبی کے صحابہ میں والا عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے بغیر خیر امت میں شامل نہیں ہو سکتے، تو آج 15 سال کے بعد مسلمان دعوت اللہ کے بغیر خیر امت میں شامل کیسے ہو سکتا ہے؟ محترم سامعین، آپ کو معلوم ہے ابھی بھوپال کا اجتماع ہوا ہے۔ اس اجتماع میں غالباً 30 نومبر کو مولانا سعد صاحب نے بیان کیا، اور اس بیان میں مولانا نے اپنا وہی پرانا نظریہ دہرایا ہے، اور مولانا کا نظریہ یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ، دعوت اللہ، یہ کیا ہے؟ فرض عین ہے، فرض کفایہ بھی نہیں ہے۔ مولانا نے جو بات کہی ہے
میں بعینی ہی مولانا کی بات کو نقل کرتا ہوں۔ مولانا کہتے ہیں میں کہتا ہوں جس طرح نماز ہر مسلمان کے ذمے فرض عین ہے، فرض کفایہ نہیں کہا جا سکتا نماز کو، ایسی ہی دعوت اللہ ہر مسلمان کے ذمے فرض عین ہے، اس کو فرض کفایہ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ بات اس طرح مولانا نے اس کو تو فرض عین قرار دے دی ہے، فرض کفایہ بھی نہیں کہہ سکتے اس کو۔ اگلی بات، اب اس کی ادائیگی کی شکل کیا ہے؟ اس کے بارے میں مولانا کا نظریہ یہ ہے کہ اس فرض کی ادائیگی کی شکل و صورت نقل و حرکت ہے، نقل و حرکت میں منحصر ہے۔ اس کی ادائیگی کی شکل و صورت کیا ہے؟ نقل و حرکت میں منحصر ہے۔ اور پھر نقل و حرکت سے بھی مراد یہی تبلیغی جماعت کی شکل میں جو نقل و حرکت ہو رہی ہے، یہی نقل و حرکت مراد ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور شکل سے یہ فریضہ ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ مولانا خود اسی بیان میں اس بات کو بھی مولانا نے دہرایا ہے کہ دعوت اللہ یہ فرض ہے، اور یہ فریضہ صرف چل کر دعوت دینے سے ہی ادا ہو سکتا ہے۔ اس فریضہ کی ادائیگی کی شکل صورت کیا ہے؟ چل کر ہی دعوت دینا ہے۔ اخبار کے ذریعے سے، رسائل کے ذریعے سے، قلم کے ذریعے سے، ان سب سے یہ فریضہ ادا نہیں ہو سکتے۔ مولانا کا خود یہ دعویٰ بھی ہے، اور پہلے سے ہی مولانا کا یہ نظریہ بنا ہوا ہے، اور اسی نظریے کو بار بار دہرا رہے ہیں کہ دعوت و تبلیغ فرض ہے، اور اس فرض کو ادا کرنے کے لیے تبلیغی جماعت کے ساتھ جوڑ کر دعوت دینا ضروری ہے، اس کے بغیر یہ فریضہ ادا نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ مولانا کے یہ دونوں نظریہ غلط ہے۔ اس کو فرض قرار دینا یہ بھی غلط ہے، اور اسی طرح سے اس کے لیے اس کی شکل و صورت، اس دعوت کی شکل و صورت، اس کو یہی تبلیغ جماعت میں منحصر قرار دینا یہ بھی غلط ہے۔ مولانا کی ان باتوں کی بار بار تردید بھی کی گئی ہے کہ تبلیغ جماعت کی شکل میں جو دعوت تبلیغ ہو رہی ہیں اس کو فرض نہیں قرار دے سکتے ہیں۔ اس کے لیے قرآن و حدیث میں کوئی ایک دلیل بھی نہیں ہے۔ دعوت و تبلیغ جو ہم دعوت و تبلیغ ہم کر رہے ہیں، اس کو فرض قرار دینا، اس دعوت کو فرض قرار دینا، اس کے لیے قرآن حدیث میں ایک بھی دلیل نہیں ہے، فرض نہیں قرار دے سکتے ہیں، اس لیے سب منع کرتے ہیں۔ ابھی چند ہی دن پہلے شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے مولانا کے اس سلسلے میں ڈائریکٹ خط کے ذریعے سے تنبیہ کی ہے۔ مولانا نے بھی اس پر اپنی طرف سے وضاحت کی ہے، لیکن اس بار پھر مولانا وہی بات دہرا رہے۔ تو اس کو فرض قرار دینا، اس دعوت تبلیغ کو فرض قرار دینے کا نقصان بہت بڑا ہوتا ہے۔ شاید مولانا کو وہ سب معلوم نہیں ہے۔ اس کو فرض قرار دیں گے تو سب سے پہلی بات ہے اس کے لیے دلیل چاہیے، اور وہ دلائل نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو فرض قرار دیں گے اور یہ کہیں گے اسی شکل میں منحصر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعوت و تبلیغ کی جو ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری تبلیغی جماعت کا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے یہ ذمہ داری امت نے ادا نہیں کی ہے۔ کتنا بڑا الزام لگے گا۔ اسی طرح سے اگر آپ یہ کہیں گے تو پھر اس صورت میں یہ بات بھی ہوں گے، یہ جو مدارس میں پڑھا رہے ہیں، مکاتب میں پڑھا رہے ہیں، خانقاہ وغیرہ کر رہے ہیں، اور دیگر جن شکلوں سے دین کا کام ہو رہا ہے، دین کی دعوت ہو رہی ہے، اذان ہے، نماز ہے، یہ سب بھی کیا ہے؟ دعوت ہے، لیکن آپ کے حساب سے اور آپ کے کہنے کے حساب سے یہ دعوت کا فریضہ ان سب سے ادا نہیں ہو رہا ہے۔ حالانکہ یہ غلط ہے، بار بار کہہ رہا ہوں میں کہ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ سب سے پہلی بات ہے کہ یہ فرض ہے ہی نہیں۔ تبلیغی جماعت کی شکل سے تبلیغی جماعت میں جا کر دعوت دینا، اس صورت میں جو دعوت دی جاتی ہے، یہ دعوت دینا اور اس جماعت میں لگ کر کام کرنا، یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے۔
زیادہ سے زیادہ اس کو مستحب اور مستحسن عمل کہہ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ، اس سے اوپر نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے اس کو فرض قرار دے دینا یہ دین میں کیا ہے؟ تحریف ہے، دین میں اضافہ ہے، اور دین میں اضافہ یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ دین میں اضافہ کرنے والا یہ بدعتی ہے، مبتدی ہے، اور دین میں اضافہ کرنے والے کی بات مردود ہوتی ہے۔ حدیث میں خود ہے، من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جو اس دین میں کچھ اضافہ کر لے اپنی طرف سے وہ کیا ہے؟ مردود ہے۔ دین میں آپ اضافہ کر رہے، جو فرض نہیں ہے اس کو فرض بتا رہے، حالانکہ فرض قرار دینا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ کسی بھی حکم کو فرض قرار دینا اللہ کا کام ہے، اللہ ہی فرض قرار دیتے ہیں، اللہ کے حکم فرض ہوتا ہے، اور پتہ نہیں آپ کہاں سے اس کو فرض قرار دے رہے ہیں۔ بہرحال یہ فرض رض کچھ نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ اس کو مستحب قرار دے سکتے ہیں۔ اس لیے ہم مولانا سے گزارش کرتے ہیں اس طرح کر کے پوری امت کو برباد کرنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ کی اس طرح کی ایک ایک بیان میں لاکھوں کا مجمع کیا ہے؟ ذہنی اعتبار سے گمراہ ہو رہا ہے، لاکھوں کے مجموعہ ذہنی اعتبار سے مرتد ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ فکر کر رہے ہیں، ہم فکر کر رہے ہیں کہ امت دیندار بنے، امت دین پر باقی رہے، اور امت کے عقیدے اس طرح سے خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ذہنی اعتبار سے امت کیا ہے؟ گمراہی میں مبتلا ہوتی جا رہی ہے، ذہنی مرتد ہوتی جا رہی ہیں، اور ہم سوچ رہے کہ ہم دین کے کام کر رہے ہیں، امت کے اندر دین آ رہا ہے۔ یہ دین نہیں ہے، بے دینی ہو رہی ہے۔ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ہم جماعت کے خلاف ہے، الحمدللہ میں خود بھی جماعتی ہوں، نظام الدین مرکز میں گیا ہوا ہوں، نظام الدین میں نے 10 مرتبہ تعلیم منتخب کی بھی میں نے تعلیم کی ہے 10 مرتبہ۔ نظام الدین والے جو اکابرین بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں وہ حضرات بھی مجھے جانتے ہیں، میں کوئی جماعت کے خلاف نہیں ہوں، جماعت والا ہوں۔ مولانا سعد صاحب جماعت کے خلاف ہے، وہ جماعت کے خلاف کر رہے ہیں۔ جماعت تبلیغ علماء دیوبند کی ایک جماعت ہے، مولانا علماء دیوبند کی نظریات، علماء دیوبند کے عقائد کے خلاف بول رہے ہیں، تو جماعت کے خلاف کون کر رہے ہیں؟ مولانا ہی کر رہے ہیں۔ اس لیے تبلیغی جماعت مولانا سے الگ ہوتی جا رہی ہے، تبلیغی جماعت کیا ہے؟ مولانا سے الگ ہوتی جا رہی ہیں۔ اب تو ہم یہی کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت مولانا سعد صاحب کو تبلیغی جماعت کے ساتھ نہ جوڑے تو زیادہ بہتر ہے۔ مولانا کے نظریات الگ ہے، تبلیغی جماعت ہماری جماعت ہے، ہماری جماعت کے نظریات وہ نہیں ہے جو مولانا کے نظریات ہے، اس لیے اس جماعت کے ساتھ مولانا کو کوئی تعلق ہی نہ جوڑا جائے، ایسا ہم سوچنے لگ رہے، اور یہ سوچنے پڑ رہے، ورنہ جماعت ہی بدنام ہو جائے گی۔ دنیا بھر کے سارے لوگ آپ کی ان بیانات کی وجہ سے پوری تبلیغی جماعت ہی کو بدنام کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ابھی مولانا کی جماعت کو الگ چھوڑو، ہماری جماعت جو ہے وہ تو مولانا سے الگ ہو چکی ہے، اور اس جماعت کی جو نظریات اور خیالات ہیں وہ ٹھیک ہے، وہی تبلیغی جماعت ہے، ہمارے نظریے اور ان کے نظریہ ایک ہے۔ اس لیے تبلیغی جماعت اس کو کہا جائے جن کے نظریات علماء دیوبند کے نظریہ سے ملتے جلتے ہیں، جن کے نظریات علماء دیوبند سے بالکل الگ تھلگ ہو رہے ہیں ان کو تبلیغی جماعت سے جوڑا ہوا ہی نہ مانا جائے، ان کی جماعت الگ جماعت ہے، ان کی جماعت کو الگ جماعت قرار دیں، ہم تو یہی کہیں گے۔ اس لیے یا تو مولانا سعد صاحب اپنے آپ کو علماء دیوبند کے نظریات کے مطابق بنا لے، اور صرف زبان سے بولنا نہیں کہ میں دیوبندی ہوں، بلکہ نظریات دیوبندیوں کے مطابق بنائے، یا پھر علماء دیوبند کی جماعت سے آپ بالکل الگ ہو جائے، تاکہ ہماری یہ جماعت ہی بدنام نہ ہو جائے۔